انہیں کیا پتا تھا کہ یہ صوفیوں کے بھیس میں ابن زیاد موجود ہیں. قریب ہوتا ہے ابن زیاد آواز سے کہتا ہے ارے نبردود پہلے دروازہ تو کھول تیرا بھلا نہ ہوگا. اس کے قریب میں ایک شخص موجود ہوتا ہے. وہ آواز سن کر پہچان لیتا ہے کہ یہ تو امام عالی مقام نہیں ہے, یہ امام حسین نہیں ہے. فوراً پلٹ کر پیچھے جا کر وہ زور سے کہتا ہے ارے یہ تو ابن مرجانہ ہے, یہ امام حسین نہیں ہے. اتنا سننا ہوتا ہے. فوراً نعمان بن بشیر دروازہ کھول دیتا ہے. ابن زیاد داخل ہو جاتا ہے, دروازے کو بند کر لیتا ہے. سارے لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم جسے امام عالی مقام سمجھ رہے تھے, ہم جسے حسین سمجھ رہے تھے, وہ ابن زیاد ہے, وہ ابن مرجانہ ہے. لہذا سارے لوگ اس رات میں مایوس ہو کر بڑے افسوس کے ساتھ میں منتشر ہو جاتے ہیں. کیسے کیسے رات گزرتی ہے. رات گزرنے کے بعد صبح سویرے میں ابن زیاد سارے لوگوں کو, اہل کوفہ کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے اے لوگوں سنو, امیر المؤمنین یزید نے مجھے یہاں کی حکومت دی ہے, میں یہاں کا گورنر ہوں, مجھے یہاں کے گورنری پر مقرر کیا گیا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مظلوموں کی حمایت کروں اور جو وفادار ہے, جو حکومت کے وفادار ہے, ان پر احسان کروں اور جو غدار ہے, جو نافرمان ہے, ان پر سختی کروں. اور یاد رکھنا خدا کی قسم میں تمہارے سامنے قسم اٹھا کے کہتا ہوں, جو نافرمان ہوگا میں ان پر سختیاں کروں گا, جو نافرمان ہوگا میں ان پر سختیاں کروں گا, اور جو وفادار ہوگا انہیں انعام و اکرام سے نوازے جائیں گے. یہ تقریر سننے کے بعد سارے لوگ ڈر جاتے ہیں. پھر ابن زیاد کہتا ہے جو غدار ہوگا اس پر میں اتنی سختی کروں گا, یاد رکھنا نہ اس کے لیے انعام ہوگا نہ اکرام ہوگا, بلکہ میرا یہ چابک اور میری تلوار ہوگی. تم اپنی خیر مناؤ اور اپنے اوپر رحم کرو. یہ تقریر کرنے کے بعد مشاہیر کوفہ کو وہ جمع کرتا ہے, انہیں گرفتار کرتا ہے, معززین کو گرفتار کرتا ہے, سارے قبیلے کے سرداروں کو گرفتار کرتا ہے. گرفتار کر کے وہ کہتا ہے تم تحریری ضمانت دو ہمیں, تم لکھو کہ تمہارا کوئی قبیلے کا کوئی فرد غداروں کو اپنے یہاں پناہ نہیں دے گا, نافرمانوں کو اپنے یہاں پناہ نہیں دے گا, اور تم یہ تحریری لکھ لو, لکھ کر ہمیں ضمانت دو. اگر تم تحریری لکھ کر دیتے ہو کہ نافرمانوں کو تم پناہ نہیں دو گے, تم غداروں کا ساتھ نہیں دو گے, اور جن کے پاس اگر غدار آتے ہیں, جن کے گھروں میں موجود ہے, انہیں لا کر حکومت کے حوالے کرو گے, میرے حوالے کرو گے. اگر تم یہ تحریری لکھ کر دیتے ہو, ضمانت دیتے ہو اور اس پر عمل کرتے ہو تو تم بری ہو, اور اگر تم نہیں لکھتے ہو, اس پر عمل نہیں کرتے ہو, تو یاد رکھنا تمہاری جان اور تمہارا مال میرے لیے حلال ہے. میں تمہیں قتل کر دوں گا, اور قتل کر کے تمہیں تمہارے ہی گھر کے دروازے پہ لٹکا دوں گا, تمہارے مال و اسباب ضبط کر لوں گا. لہٰذا یہ سن کر سارے لوگ ڈر جاتے ہیں, سارے لوگ سہم جاتے ہیں, اور وہاں پر سارے لوگ ڈر کے مارے سب لکھ دیتے ہیں. اور یاد رکھنا کوئی بھی غدار کو پناہ نہ دے. اس طرح کی تقریر کرتے ہیں. اللہ الصمد. مسلم بن عقیل, امام مسلم, کیونکہ اس وقت مختار بن ثقفی کے گھر میں موجود تھے, اور جب ابن زیاد نے یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھیں تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ تقریر سنتے ہیں لوگ تو ان کے ذہنیت بدلنے لگتی ہے, ان کے خیالات بدلنے لگتے ہیں. جو پہلے حمایت کرنے کی تائید کر رہے تھے, جو جانثاری کی بات کر رہے تھے, اب وہ گھبرانے لگے, اب وہ ڈرنے لگے. تو اس نازک صورت کو دیکھ کر امام مسلم مختار بن ثقفی کے گھر رہنا گوارا نہیں کیے کہ حالات بہت نازک ہو چکے ہیں.
اس حالات میں یہاں پر رہنا صحیح نہیں ہے، اور رات ہی رات میں وہ وہاں سے نکل کر ہانی بن عبیدہ، ایک روایت میں آیا ہے اور ایک روایت میں آیا ہے ام ہانی، ان کے گھر پہنچتے ہیں۔ ان کے گھر پہنچنے کے بعد دستک دیتے ہیں۔ دستک دینے کے بعد اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ کہتے ہیں میں مسافر ہوں۔ دروازہ کھولتے ہیں، آپ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ تو آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں میرا نام امام مسلم ہے، میں مسلم بن عقیل ہوں۔ جب ہانی یہ سنتا ہے کہ یہ مسلم بن عقیل ہے تو انہیں ان کا آنا گوارا نہ گزرا، پھر یہ کہنے لگے کہ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، آپ کو میرے گھر تشریف نہیں لانا چاہیے تھا۔ امام مسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خاندان رسالت کا فرزند ہوں، میں غریب الوطن مسافر ہوں، مجھے اپنے گھر میں پناہ دیجیے۔ تب ہانی کہتے ہیں کہ اگر آپ میرے گھر کے اندر داخل نہ ہوتے تو میں آپ سے یہی کہتا کہ آپ واپس لوٹ جائیے، چونکہ آپ میرے گھر میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ خاندان رسالت کے فرد کو، ایک شخص کو میں اپنے گھر سے باہر جانے کے لیے کہہ دوں، لہذا وہ زنانی حصوں میں جہاں پر کمرے ہوتے ہیں وہاں پر ایک کمرے میں امام مسلم کو چھپا دیتے ہیں۔ شریک بن عورہ یہ رؤسائے بصرہ میں سے تھے، بصرہ کے رئیس لوگوں میں سے ایک رئیس تھا، اور یہ بھی ابن زیاد کے ساتھ میں بصرہ سے سفر کر کے کوفہ پہنچا تھا، اور ابن زیاد اس کی بہت تعظیم اور بہت رسپیکٹ، بہت احترام کرتا تھا، بہت اچھی عقیدت تھی اس کی سے۔ اتفاق سے وہ بھی ہانی ہی کے گھر میں مہمان تھا، تو شریک ایک مرتبہ بیمار ہوا۔ بیمار ہونے کے بعد اس نے امام مسلم سے کہا، بیمار ہونے کے بعد ابن زیاد نے اس کو پیغام بھیجا کہ آج شام میں تمہاری عیادت کے لیے آؤں گا۔ شریک نے امام مسلم سے کہا کہ اے امام مسلم، اگر میں آپ کو ابن زیاد مردود کو قتل کرنے کا موقع دے دوں تو کیا آپ اسے قتل کر دیں گے؟ امام مسلم نے کہا ہاں ضرور قتل کر دوں گا۔ تو سنیے، آج شام میں وہ مردود میری عیادت کے لیے آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ جو شریک تھا یہ اہل بیت کا محب تھا، محبت کرنے والا تھا اہل بیت اطہار سے، اور یہ ابن زیاد کو پسند نہیں کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ شام میں وہ میری عیادت کے لیے آنے والے ہیں، وہ آنے کے بعد آپ تلوار لے کر ایک جگہ چھپے رہیے گا پردے کے پیچھے، جب میں آواز دوں گا کہ مجھے پانی پلاؤ تو آپ باہر نکل کر ایک دم اسے تلوار سے اس کی گردن الگ کر دیجئے گا، اسے قتل کر دیجئے گا۔ اس صورت میں دارالعمارت پر اور کوفے پر آسانی کے ساتھ میں ہمارا قبضہ ہو جائے گا، اور میرا یہ مرگ جب اچھا ہو جائے گا، میں تندرست ہو جاؤں گا تو بصرہ جا کر آپ کے لیے انتظام کر لوں گا۔ یہ طے ہوا۔ شام کے وقت میں ابن زیاد اپنے خاص باڈی گارڈز کے ساتھ، خاص محافظ کے ساتھ میں آیا۔ آنے کے بعد ہانی کے گھر میں داخل ہوا، اس کے سرانے میں بیٹھ گیا، اس کی مزاج پرسی کرنے لگا، اور وہ جو خاص محافظ تھا اس کے ساتھ ہی میں کھڑا تھا۔ اچانک شریک نے پکارا مجھے پانی پلاؤ۔
مجھے پانی پلاؤ، 2 مرتبہ پکارے، تیسری مرتبہ پھر سے پکارے کہ ارے نادانو تم پر افسوس ہے، کیا ہو گیا ہے؟ تم مجھے پانی سے پرہیز کر رہے ہو، مجھے پانی پلاؤ، چاہے میری جان اس میں ہلاک کیوں نہ ہو جائے، مجھے پانی پلاؤ۔ اتنے آواز سننے کے بعد امام مسلم باہر نہیں آئے۔ اب شریک دل میں سوچ رہا ہے، افسوس کر رہا ہے کہ اتنا سنہرا موقع ہے اس مردود کو قتل کرنے کا، اس ابن زیاد کو جہنم رسید کرنے کا، لیکن مسلم باہر کیوں نہیں آ رہے گے؟ نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے۔ پھر ایک عربی کا شعر پڑھتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سلمہ کو اب سلام کرنے میں تمہیں کیا پریشانی ہے، پانی تو پلا دو، چاہے اس میں جان جانی ہے تو جانی ہے، اس میں کیا خطرہ ہے۔ لیکن یہ سن کر بھی امام مسلم باہر نہیں آتے ہیں، لہذا چند لمحے گزارنے کے بعد جب یہ شعر سنتا ہے تو اس کے ساتھ میں کھڑا ہوا محافظ وہ تاڑ لیتا ہے، وہ فوراً ابن زیاد کو آنکھوں کے اشارے سے اٹھنے کے لیے کہتا ہے، باہر نکلنے کے لیے کہتا ہے۔ وہ ابن زیاد فوراً کھڑا ہوتا ہے، شریک کہتا ہے رکیے امیر، مجھے کچھ وصیت کرنا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے میں بعد میں پھر آؤں گا، اور اسے وہ محافظ اس کا باڈی گارڈ دھکیلتے ہوئے باہر لے آتا ہے اور کہتا ہے اے نادان تم کیا کر رہے ہو؟ وہ باڈی گارڈ کہتا ہے، وہ محافظ کہتا ہے کہ آپ کے قتل کی سازش تھی، آپ کو قتل کر دیا جاتا۔ بولے یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جو شریک ہے میں اس کی خاطر اور عزت کرتا ہوں، اور جو یہ ہانی کا گھر ہے تو اس گھر پر میرے والد کے بہت بڑے بڑے احسانات ہیں، تو یہ پلان کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ محافظ کہتا ہے خدا کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ ان قریب جان جائیں گے۔ لہٰذا ابن زیاد کے جانے کے بعد امام مسلم پردے سے باہر آتے ہیں، شریک پوچھتے ہیں اے امام مسلم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ افسوس ہے، تم کو کس چیز نے اسے اس مردود کو مارنے سے روک دیا؟ کس چیز نے تمہیں اسے قتل کرنے سے روک دیا؟ اب امام مسلم کا جواب سنیے۔ امام مسلم کہتے ہیں 2 چیزوں نے مجھے اس کے قتل سے روک دیا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ہانی کا گھر ہے، یہاں ہم مہمان ہیں، وہ ہمارا میزبان ہے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابن زیاد یہاں قتل کیا جائے۔ اور دوسری چیز میرے رسول نانا جان کے فرمان نے مجھے روک لیا ہے۔ میرے رسول کا فرمان ہے کہ کسی کو دھوکے سے قتل کرنا یہ مومن کو گوارا نہیں ہے۔ ہائے ہائے قربان جاؤں امام مسلم کے ایمان و اعتقاد پر کہ ایک بدبخت شخص کو بھی مارنا کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن کس قدر دیکھو یہ عاشق رسول ہے، کس قدر شریعت کے پابند ہے، کس قدر سنت رسول کے پابند ہے، کس قدر یہ احکام رسول کے پابند ہے۔ رسول کے حکم کو چاہے اپنی زندگی چلی جائے، چاہے ان کو موت سے گلے لگانا پڑے، موت کو اپنے گلے لگانا پڑے، لیکن سنت رسول کا دامن نہیں چھوڑتے گے، احکام رسول کا دامن نہیں چھوڑتے گے۔ اللہ الصمد ایک بدترین شخص کو اس لیے چھوڑ دیا، اس لیے نہ مارا کہ صرف نبی کا حکم ہے کہ کسی کو دھوکے سے مارنا مومن کی شان نہیں ہے، یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ اللہ الصمد اللہ الصمد اگر وہ چاہتے تو وہاں پر اسے جہنم نصیب کر دیتے، اگر وہ چاہتے تو اسے مار سکتے تھے، لیکن صرف نانا جان احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اسے چھوڑ دیا، نہیں مارا۔ جب امام مسلم نے اسے نہیں مارا وہ چلا گیا، 3 دن کے بعد شریک فوت ہو گیا۔ شریک جو تھا وہ انتقال کر گیا۔ انتقال کرنے کے بعد ابن زیاد نے ہی اس کا جنازہ پڑھا اور اس کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد اسے پتا چلا کہ یہ شریک وہی شخص ہے، اس نے امام مسلم کو مجھے قتل کرنے کے لیے حکم دیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا تو وہ کہنے لگا کہ آج کے بعد کسی عراقی کا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا، اور واللہ اگر میرے والد زیاد وہاں پر دفن نہ ہوتے
تو میں شریف کی قبر کو کھدوا کر اس سے باہر نکال دے پھینکتا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اب امام مسلم ام ہانی کے گھر میں موجود ہیں۔ ام ہانی کے گھر میں جب حالات ایسے بگڑ گئے تو ام ہانی کے گھر میں امام مسلم موجود ہیں، اور وہاں پر عقیدت مند حضرات جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے سے چھپکے چھپائے وہاں پر آتے رہے اور ان کے ہاتھ میں بیعت بھی کرتے رہے، ان کے ہاتھ میں بیعت بھی چھپکے چھپا کے کرتے رہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ 40,000 لوگ بیعت میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک طرف ہانی کے گھر میں امام مسلم چھپ چھپ کے سب کی بیعت لے رہے ہیں، وہاں موجود ہیں۔ ادھر ابن زیاد تجسس میں ہے، پریشان حال ہے کہ امام مسلم کو کس نے پناہ دی، کس کے گھر میں وہ موجود ہیں، اور ہانی کے گھر کا کوئی شک و شبہ بھی اسے نہیں تھا۔ آخر کر اس نے اپنے ایک غلام موکل کو بلایا، جو جاسوس تھا، اسے 3,000 درہم دیا اور جاسوسی کے طریقے بتا دیے، اور ایسے راز معلوم کرنے کے لیے مسجدوں سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مسجد میں ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں نماز کے لیے۔ تو وہ غلام سیدھا اٹھا اور سیدھا جامع مسجد میں پہنچ گیا۔ جامع مسجد میں جب بیٹھا تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہیں جو مسلسل نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ شخص، ان کا نام ہے مسلم بن اوجسا۔ یہ شخص نماز پڑھ رہے ہیں، وہ انتظار کرتا رہا۔ غلام جب سلام پھیرے تو یہ محبت کے ساتھ آگے آیا، سلام کیا اور عرض کرنے لگا کہ میں نے سنا ہے، عرض کرنے لگا کہ میں ایک شامی غلام ہوں، ملک شام سے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ یہاں پر خاندان رسول میں سے کوئی شخص آیا ہے، اور وہ نواسہ رسول ابن حیدر امام حسین کے نام پر بیعت لے رہا ہے۔ میرے پاس یہ 3,000 درہم ہیں، میں ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں اسے خرچ کرے، اور میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ کہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ مسلم بن اوجسا نے کہا کہ بھائی مسجد میں تو دیگر بہت سارے لوگ آئے، تم مجھ سے ہی کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کے چہرے پر جو یہ نور کی برسات ہو رہی ہے، جو برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، آپ کے چہرے کی رونق بتا رہی ہے کہ آپ ان کے دوستوں میں سے ہو۔ خدا را مجھے اس سعادت سے محروم نہ کیجیے، مجھے ان سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل کرنے دیجیے۔ وہ میٹھی میٹھی فریب دینے کے لیے بات کہتا رہا۔ آخر کار مسلم بن اوجسا کو اس کے باتوں پر یقین ہو گیا کہ یہ یقیناً اہل بیت اطہار کے محبت کرنے والوں میں سے ہیں۔ اگلے دن اسے ساتھ لے کر امام مسلم کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہے، اور امام مسلم کو خود ہی وہ توثیق کر دیتے ہیں کہ یہ اہل بیت اطہار سے نہایت الفت کرنے والا شخص ہے۔ امام مسلم کی بارگاہ میں وہ 300 درہم نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے اور ان سے بیعت کر لیتا ہے۔ بیعت کرنے کے بعد اگلے دن صبح سویرے سب کے آنے سے پہلے آنا شروع ہوا، اور رات میں سب کے جانے کے بعد جاتا تھا۔ ہر روز اس کا آنا جانا چلتا رہا، اور آتے جاتے وہ دیکھتا رہا، سنتا رہا، اور پوری باتوں کی، سارے معاملات کی رپورٹنگ کر کے ابن زیاد کو دیتا رہا۔ امام مسلم نے وہ 3,000 درہم لیے، اور لینے کے بعد سمر، ایک شخص تھا جن کا نام تھا ابو سمر، ان کے ہاتھوں میں دے دیے اور کہا کہ اس سے ہتھیار خرید لو۔ کیا کہا؟ اس سے
ہتھیار خرید لو۔ ادھر یہ بات پوری ہوئی اور ابن زیاد کو جب معلوم ہوا، سارے حالات کی اطلاع ہوئی، تو وہ جان گیا کہ یہ ہانی کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ سارا رپورٹ ہو چکا تھا، ساری رپورٹنگ پہنچ چکی تھی، اور ہانی جو تھے ان کے گھر سے ابن زیاد کے تعلقات کچھ بہتر تھے، کچھ اچھے تھے۔ جب تک امام مسلم ان کے گھر نہیں آئے تھے، ہانی یزید کی بارگاہ میں ابن زیاد کے پاس آتا تھا، ملاقات کرتا تھا، پھر چلے جاتا تھا۔ لیکن جس دن سے امام مسلم ان کے گھر میں تشریف لائے ہیں، اس دن سے ہانی نے بہانہ کر کے کہ میں بیمار ہوں، ملنا جلنا، بات کرنا، ملاقات کرنا چھوڑ دیا۔ اتفاق سے ابن زیاد کے پاس محمد بن اشعث، یہ وہ شخص ہیں جس نے حسن مجتبی کو زہر دیا تھا، اور اسما بن خارجہ، یہ دونوں شخص پہنچے ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد نے کہا کہ ہانی کی کیا حالت ہے؟ انہوں نے کہا بیمار ہے، اس لیے گھر میں رہتے ہیں، آ نہیں پاتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ مجھے معلوم ہے ہانی تندرست ہے، ہانی بیمار نہیں ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ وہ جان بوجھ کر بیماری کا بہانہ کر کے گھر میں موجود ہے، اور پورے دن، سارے دن اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا رہتا ہے۔ مجھے پتا ہے تم جاؤ اور ان سے کہو کہ ملاقات کرنا، بات کرنا اور میری اتباع کرنا اس پر لازم ہے، اور اسے اپنے ساتھ لے آؤ۔ محمد بن اشعث اور اسما بن خارجہ یہ دونوں شخص جاتے ہیں۔ جانے کے بعد ہانی سے کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے کہا ہے کہ مجھے اطلاع ہو چکی ہے کہ تم بیمار نہیں ہو، تم تندرست ہو، تم بہانہ کر کے یہاں پر بیٹھے ہو، شاید کوئی غلط فہمی انہیں ہوئی ہے، انہوں نے تمہیں چلنے کے لیے کہا ہے، تم ہمارے ساتھ میں آ جاؤ، اس سے ملاقات کرو، گفتگو کر کے اس کا خلاصہ کر کے آؤ، اور غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ ہانی جانتا تھا کہ یہ غلط فہمی نہیں ہے، اسے تو حقیقت معلوم ہو چکا ہے، لہٰذا اندر جاتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں، امام مسلم سے بات کر کے باہر آتے ہیں، اور دونوں کے ساتھ میں دارالعمارت کے اندر قصر عمارت میں داخل ہوتے ہیں۔ ابن زیاد کو سلام کرتے ہیں، ابن زیاد جواب نہیں دیتا ہے۔ جب جواب نہیں پاتے ہیں تو ہانی سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ کچھ پیچیدہ ہے، اب معاملہ خراب ہونے والا ہے، میرے جان کا خطرہ ہے، اب میری جان پر کچھ بننے والی ہے، جان پر کچھ آنچ آنے والی ہے۔ کافی دیر تک ہانی کھڑے رہتے ہیں، پھر ابن زیاد مڑتا ہے، پوچھتا ہے ہانی یہ کیا بات ہے؟ تم نے اپنے گھر کے اندر امام مسلم بن عقیل کو پناہ دے رکھا ہے، تم نے وہاں پر اپنے گھر میں ان کو چھپائے رکھا ہے، وہ دن رات منصوبے کرتا ہے، امیر المؤمن یزید کے خلاف منصوبے کرتا ہے، ان کی حکومت کے خلاف منصوبے کرتا ہے، اور ان سے جنگ کرنے کے لوگوں کی بیعت لے رہا ہے، ہتھیار خریدے جا رہے ہیں۔ ہانی کہتا ہے نہیں، بالکل غلط بات ہے۔ اتنے میں ابن زیاد اپنے اس غلام جس کو جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے غلام معقل کو بلاتے ہیں اور کہتا ہے اسے پہچانتے ہو؟ جب ہانی اس شخص کو دیکھتا ہے تو دل میں سوچ لیتا ہے یہ کم وقت تو عقیدت اور محبت کے بھیس میں ابن زیاد کی جاسوسی کر رہا تھا، اب اس نے ساری باتیں یہاں بتا دیا ہے اور آنکھوں دیکھی گواہی دے رہا ہے۔ جب آنکھوں دیکھی شہادت ہونے کے بنا پر جب انہیں پتا چل گیا کہ اب تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو ہانی سچ سچ کہہ دیتے ہیں اور بولنا شروع کرتے ہیں، اے امیر، اے ابن زیاد، میں نے امام مسلم کو اپنے گھر نہیں بلایا تھا، خدا کی قسم وہ خود تشریف لائے تھے، اور جب میرے گھر میں آ گئے تو میری غیرت کو گوارا نہ ہوا، مجھے شرم و حیا آنے لگی کہ خاندان رسالت کے ایک فرزند کو اپنے گھر سے میں باہر نکالوں، اس لیے میں نے انہیں اپنے گھر میں رکھا، اپنے گھر میں پناہ دی، لیکن میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں حکومت
محبت کے خلاف کوئی کام کروں، میری یہ سفارش قبول کیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں میں کچھ لمحے کی مجھے مہلت دیجئے، میں جاتا ہوں اور انہیں گھر سے باہر نکال کر آتا ہوں، پھر وہ جانے اور ان کا سفر جانے، کہاں جائیں گی وہ بات وہ جان لیں گے۔ لیکن اس وقت ابن زیاد غضبناک ہو کر کہتا ہے کہ خبردار ہانی، تم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے ہو جب تک تم یہ وعدہ نہ کر دو کہ تم امام مسلم کو میرے حوالے کر دو گے۔ ہانی کہتا ہے خدا کی قسم، میں اپنے گھر کے مہمان جس کو میں نے پناہ دیا ہے اس کو میں تمہارے حوالے قتل کرنے کے لیے نہیں دے سکتا ہوں۔ ابن زیاد اصرار پر اصرار کرتا ہے کہ تمہیں دینا ہی ہوگا، لیکن ہانی کہتے ہیں کہ میں کسی بھی حال میں انہیں تمہارے سپرد نہیں کروں گا، تمہارے حوالے نہیں کروں گا، البتہ میں اپنے گھر سے انہیں باہر نکال سکتا ہوں، پھر وہ جہاں چاہے وہاں چلے جائیں گے، لیکن تمہارے حوالے نہیں کر سکتا ہوں۔ وہاں پر ایک اور شخص موجود تھا جس کا نام ابن اشعث تھا، جس کا نام ایک اور شخص موجود تھا جو ابن زیاد کا مشیر تھا، جو دارالقصر عمارت میں وہاں پر مشورے دینے کا کام کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے